ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ بہت پیارا رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ بہت پیارا کلام پڑھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ سیدوں سے ہی ہے، بے شک حق ہے۔ اگر دنیا میں سب سے پاکیزہ کوئی آل ہے تو وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، جن کی آپ حضرات اپنے نگاہوں سے زیارت کر رہے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ یار، اور محبت سے کہو سبحان اللہ۔ رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے، انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے، جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے، جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر بندے ذوالجلال، ادیب باکمال، مقرر بے مثال، فاضل نوجوان، حافظ قرآن، قاری خوش الحان، حضرت علامہ مولانا الشاہ سید عامر میاں صاحب قبلہ مدث ظلالی و نورانی، شہزادہ حضور اصحاب ملت کے قریب میں نواسہ حضور اصحاب ملت بائیں جانب تشریف فرما ہے، جن کی آپ حضرات زیارت فرما رہے ہیں۔ محترم حضرات، ان کے مکمل مدلل مفصل خطاب و نایاب آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ آئیے ان کا استقبال محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے لگائیں۔ یہ سوچیں کہ گنہگار ہوں وحدت کا جام لوں کی نہ لوں، گنہگار ہوں وحدت کا جام لوں کی نہ لوں، گنہگار ہوں وحدت کا جام لوں کی نہ لوں، یہ سوچتا ہوں زباں سے یہ کام لوں کی نہ لوں، گنہگار ہوں وحدت کا جام لوں کی نہ لوں، یہ سوچتا ہوں زباں سے یہ کام لوں کی نہ لوں۔ ہزار بار میں کیوڑے سے منہ دھلا ہوں مگر، ہزار بار میں کیوڑے سے منہ دھلا ہوں مگر، یہ ڈر ہے پھر بھی محمد کا نام لوں کی نہ لوں۔ ہزار بار میں کیوڑے سے منہ دھلا ہوں مگر، یہ ڈر ہے پھر بھی محمد کا نام لوں کی نہ لوں۔ محبت سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور اصحاب ملت، فیضان حضور اصحاب ملت، شہزادہ حضور اصحاب ملت، نواسہ حضور اصحاب ملت، عرس صفی، نعرہ تکبیر۔ ممبر نور پر جلوہ بار ملک کے مائے ناز علماء کرام و شورائے اعظام، خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت رہبر راہ شریعت مبلغ اسلام حضور سیدی سرکار سید انوار اللہ شاہ صفی قبلہ مدث ظلہ العالی والنورانی، کرم فرما استاذ محترم حضرت علامہ و مولانا اقبال احمد صاحب قبلہ احسانی و دیگر علماء کرام، جملہ سامعین کرام، پردہ نشی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ قبل کل شیء والحمدللہ بعد کل شیء، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ امام الانبیاء، سردار انبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ بانداد غلامانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ آج جشن صفی کانفرنس میں شریک ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہندوستان کا وہ عظیم لہجہ جسے دنیا سنیت الشاہ سید امین القادری صاحب قبلہ مد ظلہ العلی والنورانی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ تعالی وہ اسٹیج پر ہوں گے۔ آپ حضرات ان کی زیارت بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی مکمل خطاب بھی سماعت کریں گے۔ آج کا یہ جلسہ جو جشن صفی کانفرنس ہے، اصل میں سلسلہ صفویہ کا یہ عظیم ایک قلعہ ہے جس کے نام سے اسے منسوب کیا گیا ہے، لیکن عزیزان گرامی یہ جلسہ آج جامعہ حبیبیہ اسراریہ سے فارغ ہونے والے تقریباً 4 حفاظ ہیں جن کے سروں پر آج دستار حفظ سے ان کو نوازا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی حسین منظر آپ ملاحظہ کریں گے۔ یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ سب کا قرآن پر مکمل ایمان ہے الحمدللہ، کوئی ایسا تو نہیں ہے۔ ایک تھا بدبخت جس نے قرآن میں 26 آیتوں کو گھٹانے کی بات کی، قرآن میں تبدیلی کی بات کی، لیکن رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ کے کلام میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ تبدیل کرنے والے ہر زمانے میں کوشش کرتے رہے، لیکن قرآن کے آیت تو دور کی بات ہے، زیر و زبر میں بھی تبدیلی نہ کر سکے۔ اور جس نے قرآن میں گھٹانے اور بڑھانے کی بات کی ہے اس نے اپنا ایمان تو کھو دیا ہے، لیکن قرآن کے زیر و زبر میں بھی۔ اب اگر قرآن سے سب کو محبت ہے، سب لوگ تلاوت کرتے ہیں اپنے گھروں میں قرآن کی، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا الحمدللہ کہ جس کے گھر میں قرآن موجود نہ ہو۔ اگر میں ہاتھ اٹھانے کے کہوں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں سب کے گھروں میں قرآن موجود ہے، ہاتھ اٹھا کر بتائیں سب کے گھروں میں قرآن موجود ہے الحمدللہ۔ ہم ایمان والے ہیں، سب کے گھر میں قرآن موجود ہے۔ یہاں تک کی رواج ہے کہ جب ہم اپنے بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو قرآن تحفے میں دیتے ہیں، لیکن اب ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ کیا ہر گھر میں قرآن کی تلاوت آپ روز کرتے ہو؟ کتنے لوگ کرتے ہو؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتائیں۔ آپ دیکھیں عزیزان گرامی، یہ قرآن ہر گھر میں موجود ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے والے سب نے اٹھایا کہ ہر گھر میں موجود ہے، لیکن جب قرآن کے تلاوت کی باری آتی ہے تو یہ مسلمان جس کے لیے قرآن ہدایت ہے، یہ مسلمان جس کے لیے قرآن بشارت ہے، یہ مسلمان جس کے لیے قرآن رحمت بھی ہے، آج ہم نے اپنے گھروں میں قرآن کو جزدان کے حوالے کر کے طاق کی زینت بنا دیا ہے، لیکن اسی قرآن کے ذریعے بڑے بڑے سائنسدانوں نے ترقی کر لی ہے، اسی قرآن کے ذریعے بڑے بڑے سائنسدانوں نے ترقی حاصل کر لی ہے، لیکن آج ہم نے اپنے گھروں میں قرآن کو سجایا تو ہے لیکن قرآن کی تلاوت کرنے سے بہت دور ہے۔ توفیق ہی نہیں ہے کہ روز کھولے قرآن کو پڑھے۔ یہ شعر مکمل کرتا ہوں، یہی ہے آرزو کی تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اور اب ایک شعر منقبت کا ملاحظہ فرمائے، اس لیے کہ مجھ سے قبل منقبت پڑھی جا رہی تھی لیکن ایک شعر چھوڑ گیا تھا، میں چاہتا ہوں اس شعر کو مکمل کر دوں۔ سننا چاہتے ہیں؟ اور اتنی خاموشی سے نہ سنیے بلکہ بول کر کے سنیے، اس لیے کہ جب سید امین القادری صاحب آئے تو انہیں لگے کہ ہم ایسی جگہ گئے تھے کہ لوگوں نے بہت اچھا سنا، اچھی سماعت۔ آپ اتنی خاموشی سے بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ حجرے سے اسٹیج تک ہی نہ آئے، آپ کی آواز وہاں تک جانی چاہیے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ ابھی حضور اصحاب ملت کی منقبت پڑھی جا رہی تھی، ایک شعر اس کا باقی رہ گیا۔ خاص توجہ کا طالب ہوں، علامہ اقبال صاحب موجود ہیں، حافظ عبد الرحمن صاحب موجود ہیں، حضور صاحب سجادہ موجود ہیں، حافظ ذیشان صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ نعرہ بہت بہترین لگاتے ہیں۔ اگر اس شعر پر نعرہ لگ گیا تو سمجھیے کہ یہ ان کی منقبت تھی، یہی پڑھ رہے تھے، لیکن ایک شعر چھوڑ گیا۔ پڑھ دوں؟ سننا چاہتے ہیں؟ ارے بولو محبت سے، اور محبت سے بولو۔ نہ گھبراؤ اے دیوانو ہماری رہنمائی کو، نہ گھبراؤ
اے دیوانو ہماری رہنمائی کو، ابھی ہے نیک شہزادہ میرے اصحاب۔ بتاؤ اے دیوانو ہماری رہنمائی کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور اصحاب ملت، حضور انوار ملت، حضور انوار ملت، نواز حضور اصحاب ملت، علامہ مرزا صفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، جشن صفی کانفرنس، جشن صفی کانفرنس، سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نہ گھبراؤ اے دیوانو ہماری رہنمائی کو، ابھی ہے نیک شہزادہ میرے اصحاب ملت کا۔ نہ بھولیں گے کبھی سیرت، نہ بھولیں گے کبھی صورت۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، ارے اور بلند آواز سے بولو یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، آج آپ آئے ہوئے ہیں اس دربار میں جس دربار کا نام ہے دربار اسرار۔ یہ ہے دربار اسرار، اور اسی دربار کے لیے ہم سب کا دل ہے بے قرار۔ اسی دربار میں آنا ہے بار بار، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسی دربار سے ہم سب کا ہوگا بیڑا پار۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک کی بات چل رہی تھی، سن لیجئے، یہی وہ قرآن ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں نے اس کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جن کے بچوں نے اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کیا ہے۔ آج آپ اس حسین منظر کو ملاحظہ کریں گے۔ بس ایک بات بتاتا چلوں کہ قرآن تو ہر گھر میں موجود ہے، میں بیان کر رہا تھا، لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق کسی کسی کو ہے۔ قرآن پڑھنے کی توفیق کسی کسی کو ہے، لیکن عزیزان گرامی ہر شخص اس دور میں پریشان ہے، روزگار کو لے کر کے، اولاد کو لے کر کے، دنیا کے تمام مسائل اس کے ساتھ ہیں، لیکن ہم در بدر کی ٹھوکریں تو کھا رہے ہیں۔ قرآن کھول کر پڑھنے کے ہمارے لیے وقت نہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جبکہ گھر میں قرآن موجود ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کی تلاوت کرے تھے، تو میری ماں بہنیں بھی موجود ہیں، یاد رکھیں اسی قرآن کی برکت تھی کہ ایک بہن نے قرآن کو پڑھا تھا تو ایک بھائی کا دل بدل گیا۔ آج دنیا اسے فاروق اعظم کے فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ اگر آج ہر گھر میں بہنیں قرآن پڑھنے لگے، ہر بھائی کا دل بدل جائے گا۔ لیکن معاملہ کیا ہے ہمارا؟ قرآن تو موجود ہے، لیکن ایک موبائل بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور اس موبائل میں جب تک ڈاٹا ہے تب تک ہمیں کسی چیز کی فرصت نہیں، ختم ہوتا ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو نئی جنریشن کے میرے بھائیوں، آج ایسے خطیب کا حضور صاحب سجادہ نے انتخاب کیا ہے، سید امین القادری صاحب قبلہ، جس کی تقریر کو سننے کے بعد نوجوانوں نے اپنے موبائل بھی توڑ دیے، اور کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے وہ نوجوانوں نے اپنی زندگی میں پھر سے انقلاب برپا کیا ہے، اور نماز کے دامن کو مضبوطی سے تھاما ہے، اور قرآن کے دامن کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے تو ضرور آپ کے زندگی میں انقلاب آئے گا، تبدیلیاں آئیں گی، اپنے پرانے رویے کو آپ انشاءاللہ تعالیٰ بدلیں گے۔ لیکن یاد رکھو عزیزان گرامی، جو قرآن ہمارے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک عظیم تحفہ لے کر کے آئے، آج اس قرآن سے مسلمان فائدہ اور نفع نہیں اٹھا رہا، بلکہ غیر قرآن سے فائدہ اٹھا رہے۔ بڑے بڑے سائنسداں اسی کے ذریعے ترقی کر رہے ہیں اس ترقی یافتہ دور میں، لیکن مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں، یہاں گاؤں میں تو الحمدللہ ابھی ماحول ہے کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو آ جاتے ہیں محلے کے لوگ، بستی کے لوگ قرآن کو پڑھنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے۔ ہم نے تو شہروں میں دیکھا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو صرف مدرسے کے بچوں کو بلوا کر کے ایصال ثواب کرا دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ قرآن پڑھنے کی ذمہ داری جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے اس کی کسی کی نہیں ہے۔
اور ایسا لگتا ہے کہ اب اس کو مرنا ہی نہیں ہے. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک دن آج کسی کی باری ہے, کل آپ کو بھی موت آنی ہے. اس لیے عزیزان گرامی, اگر آج کسی کا ایصال ثواب کیا جائے گا تو کل ہمارا بھی ایصال ثواب کیا جائے گا. اس لیے قرآن کی تلاوت کریں. جب ہمارے گھر سے کوئی رخصت ہو تو قرآن کی تلاوت کریں. اس کے علاوہ آپ اپنے گھروں میں روز قرآن کی تلاوت کریں. یہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی روح پاکیزہ ہوگی اور آپ کا دل نور ایمان سے جگمگانے لگے. لیکن ضرورت ہے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی. جب سب سے فرسٹ وحی لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو عرض کیا, یا رسول اللہ اقرا پڑھیے. کیا ضرورت تھی؟ قرآن پاک میں 6666 آیتیں تھی. رب تبارک و تعالیٰ کسی بھی سورت سے قرآن کا آغاز فرما دیتا. تمام سورتیں ہیں قرآن میں, سب کی الگ الگ فضیلتیں ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب سے فرسٹ وحی نازل فرمائی تو حضرت جبریل حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ اقرا پڑھیے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں. پھر حضرت جبریل کہے اقرا پڑھیے, میرے آقا نے نہیں پڑھا. تقریباً 3 مرتبہ حضرت جبریل اقرا اقرا کہتے رہے, لیکن میرے آقا نے نہیں پڑھا. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ صرف پڑھ لینے میں کامیابی ہوتی تو میرے آقا پڑھنا شروع کر دیتے. اس چیز کو پڑھنا ضروری ہے. حضرت جبریل نے جب معانقہ کیا, طاقت بھر دبوچا اور عرض کیا, یا رسول اللہ اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کا نام ساتھ لے کر کے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے ساری کائنات. تب میرے آقا نے پڑھنا شروع کر دیا. اس لیے کہ آج یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے. اقتدار کر کرسی پر بیٹھنے والے کیا پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ملک سے برائی نہیں ختم ہو رہی. ہمارے اسٹیٹ پہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ملک ہمارے اسٹیٹ سے جو ہے برائی ختم نہیں ہو رہی ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ اقتدار کی کرسی پر ہیں, اس کے باوجود بھی ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی ہیں. ظلم و ستم کی زنجیروں میں انسانیت کو جکڑا جا رہا ہے, ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ برائی ختم نہیں ہو رہی ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ بے حیائی ختم نہیں ہو رہی ہے؟ سب تو پڑھے لکھے ہیں, بڑے بڑے آئی ایس ہے, پی سی ایس ہے, انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, ایڈوکیٹ ہے, یہ سارے لوگ علمداں ہیں. اس کے باوجود بھی اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ملک سے برائی کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے. آئیے اس قرآن سے پوچھیں, اے قرآن بے حیائی ختم کہاں سے ہوگی؟ اے قرآن بے حیائی کو مٹایا کہاں سے جائے گا؟ برائی کو ختم کہاں سے کیا جائے گا؟ تو آج بھی اللہ کا یہ کلام جواب دیتا ہوا نظر آئے گا. اے لوگوں, اگر بے حیائی کو ختم کرنا چاہتے ہو, اے لوگوں اگر جو ہے برائی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو سنو, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں کو ختم کرتی ہے. لیکن نماز سے کوسوں دور ہے, قرآن سے کوسوں دور ہے. عرس میں شریک ہونے والوں, عرس اصحاب ملت اور عرس حبیبیہ اسراریہ میں تشریف لانے والوں, آج یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہے, ان سے فیضان لے کر کے جائیں گے. ہر کوئی فیض لینے کے لیے آیا ہے, کوئی گجرات سے آیا ہے, کوئی مہاراشٹر سے آیا ہے, کوئی فتح پور سے آیا ہے. ملک کے الگ الگ صوبوں سے, الگ الگ ضلعوں سے آج مشائخ اکرام پرخاش شریف کی بارگاہ میں سب لوگ حاضر ہیں. یہی تو ارادہ لے کر کے آتے ہیں کہ ہم جائیں گے, اپنے مرادوں کی جھولیاں بھر بھر کے آئیں گے, پورا گھر کھائیں گے, کبھی ختم نہیں ہوگا. پورا گھر کھائیں گے, کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ اولیاء اللہ سے فیضان ملتا کب ہے؟ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قادر کا نہیں ہوگا وہ کبھی عبد القادر کا ہو ہی نہیں. کے لیے نماز کا دامن مضبوطی سے تھامیے, قرآن کا دامن مضبوطی سے تھامیے. اگر آپ نے علم نہیں حاصل کیا ہے تو علم دین کے حصول کے لیے اپنے بچوں کو مدرسوں سے قریب کریں, اداروں سے قریب کریں. جب یہ آپ کا بچہ فیضان علم سے مالا مال ہو جائے گا اور بزرگوں کے آستانے سے, خانقاہوں سے جو مدرسہ منسلک ہوتے ہیں, منسوب ہوتے ہیں, جب ایسے ادارے میں ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بناتے ہیں تو قرآن کا بھی فیضان ہوتا ہے, اولیاء اللہ کا بھی فیضان. اللہ
رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو عزیزان گرامی میرے آقا نے پڑھا کب؟ جب رب کا نام آیا. بولیے سبحان اللہ. ارے رب کے نام پر تو محبت سے بولو سبحان اللہ. جب رب کا نام آیا تو میرے آقا نے پڑھنا شروع کر دیا. اب آپ دیکھیں عزیزان گرامی، ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کانوینٹوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں بھیجا کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا کرتے ہیں. مدرسے کا طالب علم اور جو لوگ اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ان کی تعلیم کی ابتدا نہ جانے دنیا کے کن کن ناموں سے، جانوروں سے شروعات ہوتی ہے. لیکن ایک طالب علم جب اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، کلام الہی کو سیکھنے کے لیے، قرأت کے لیے، قرآن کو حفظ کرنے کے لیے وہ مدرسے تک پہنچتا ہے تو اسے سب سے پہلے جو پڑھایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے. جب وہ بچہ یہ سیکھتا ہے عزیزان گرامی اس کی جو ہے پڑھائی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ علم ایسا ہے کہ جب آپ علم دین حاصل کریں گے، جس تعلیم کا آغاز رب تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہوگا، تو جب آپ وہ علم حاصل کریں گے تو وہ علم آپ کو الگ سے ایک کان عطا کرے گا جس سے آپ حق سننا چاہیں گے، ایک آنکھ عطا کرے گا جس سے آپ حق کی طرف دیکھیں گے. وہ علم ایسا نور آپ کو عطا کرے گا کہ آپ اپنا حق خود چھیننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لینے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن پہلے ضرورت ہے اپنے بچوں کو عالم دین اور حافظ قرآن بنانے کی. ایک ہمارے سلسلے کے عظیم بزرگ ہیں حضرت مخدوم شاہ مینا علیہ رحمت و رضوان، جن کی مزار پاک لکھنؤ کی سرزمین پر ہے. بہت سارے لوگ جاتے ہیں، آستانے پر حاضری دیتے ہیں. قرآن کی بات آئی تو ایک واقعہ سناتا چلوں. آپ ایک املی کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. دیکھیے اللہ کے ولی خواجہ اجمیر کا جب وصال ہوا تو قرآن پڑھتے پڑھتے ہوا، ان کی پیشانی پر لکھا رہا ھذا حبیب اللہ وما فی حب اللہ. اللہ کے ولی